اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے ماہ شعبان المعظم کے بارے میں۔ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، ماہ شعبان کے اعمال کیا ہیں، ان تمام کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کے مطابق۔ تمام شیعان آل محمد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ اس بارے میں حضرت کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شعبان کس کا مہینہ ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ شعبان کس کا مہینہ ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ رجب کس کا مہینہ ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ رجب حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں پوچھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اور اگر رمضان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ماہ رمضان کس کا مہینہ ہے تو اکثریت لوگوں کی یہی کہی جاتی ہے، اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شاید حضرت علی علیہ السلام رجب میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ شعبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ۔ بات یہ ہے کہ آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس میں اللہ کو کیا فائدہ؟ اچھا، اگر آپ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں تو کیا اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی بندے کی عبادت پر فخر نہیں کرتا۔ پوری دنیا اس کی عبادت کرے تو وہ فخر سے نہیں کہتا کہ میں معبود ہوں، لیکن وہ فخر کرتا ہے تو آل محمد کے سجدہ کرنے پر، ان کی عبادت کرنے پر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں۔ لہٰذا جس مہینے میں جس کو فائدہ ہوا وہ اس کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ کو فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ امت کو فائدہ ہوا ہے۔ روزے رکھنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، امت کو فائدہ ہے۔ نمازیں پڑھنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، امت کو فائدہ ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، امت کو فائدہ ہے۔ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں تاکہ بات حوالے کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہے میرے پاس کتاب مفاتیح الجنان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب خدا کا مہینہ کیوں ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ کیوں ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس مہینے میں جس کو فائدہ ہوا وہ اس کا مہینہ ہے۔ رجب خدا کا مہینہ اس لیے ہے کہ رجب میں حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، کوئی خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والا نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اس کی توحید کو منوایا، اس کے پرچم کو بلند کیا، لہٰذا اس لیے رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ اس لیے ہے کیونکہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو محمد کا دین مٹ جاتا، محمد مصطفیٰ کا نام مٹ جاتا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کر کے محمد کے نام کو بھی بچایا، ان کے دین کو بھی بچایا۔ لہٰذا اس لیے شعبان کا مہینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رمضان امت کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں امت استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، اور خدا کی عبادت سے
اس کا تقرب، اس کا قرب حاصل کرتی ہے، لہٰذا یہ ماہ رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہوا۔ شیخ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان کے روزے رکھنے پر آمادہ کیجیے۔ اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ روزے کا شعبان کا ذکر ہوا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے۔ ماہ شعبان میں بہترین عمل ہے کہ ماہ شعبان میں روزے رکھے اور ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، صبح و شام 70 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بہترین عمل استغفار ہے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں صدقہ کرے، اگرچہ نصف خرما کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی آدھے خرمے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا عمل کرنے سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ شعبان کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی، فرزند رسول، شعبان کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا، قسم خدا کی اس کا اجر و ثواب بہشت ہے، یعنی جنت ہے۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ دینا، استغفار کرنا۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کر لے تو خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا ہے کہ جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو، چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، روزے رکھیں، صدقہ دیں، تاکہ اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہو۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور تمام ناظرین سے گزارش یہ بھی ہے کہ تمام مومنین تک اس پیغام کو شیئر کریں۔